بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ پاکستانی قوم پہ ظلم کیا گیا ہے اور یہ مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور یہ ظلم کتنے عرصے سے ڈھایا جا رہا ہے؟ 4 ہفتوں سے، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، امپورٹڈ کمپنی مسلط کی گئی ہے۔ بڑی محنت سے اس کو مسلط کیا گیا ہے، بڑی خاموشی سے، بڑے راز میں رکھ کے یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ بند کمروں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی لندن، کبھی پشاور، کبھی اسلام آباد، یہ سب کچھ ہوا۔ اور عمران خان صاحب کو، پچھلی حکومت کو، کیونکہ عمران خان کا نام لے تو وہ کہتے ہیں عمران خان کا نام ہی لینا چاہیے، پچھلی حکومت کو اس لیے برطرف کیا گیا تھا، اس لیے اس کو ہٹایا گیا، اور اس پہ دن رات ایک ہی گردان چلی جائے پڑی جاتی تھی۔ مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، اور کرتے کرتے جی ان کو فارغ کر دیا۔ اور خاص طور پہ بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے تھے، مساق معیشت کا نام لیا جاتا تھا کہ مساق معیشت، اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت جو کمپنی مسلط ہے، ان سے بہتر ماہرین معیشت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آئیں گے اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ملک سنبھالنے والا۔ اور یہ اتنی رازداری سے کام کیا گیا کہ کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، پھر کہا گیا ہم پولیٹیکل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور اس شریف آدمی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ باقی سب موجود ہیں، یعنی کہ ان کے جو اتحادی تھے اس شریف آدمی کے، وہ سارے بھی موجود ہیں، اور جو اس کے ساتھ ٹیم تھی، ماہرین معیشت کی جو ٹیم تھی، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ذرا پہلے تو بتا دوں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور صرف 6-8 ہفتوں میں 60 اور 20 80 85 86 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اس سے کہیں زیادہ 120 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے ڈیزل کی قیمتوں میں، اور ڈیزل کی موجودہ قیمت ہے 264 روپے، اور پیٹرول کی قیمت پہنچ چکی ہے 234 روپے پہ۔ اسی طریقے سے لائٹ ڈیزل جو ہے وہ 207 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور 25 روپے لیٹر اس میں اضافہ کیا گیا ہے، 33 روپے لیٹر کیروسین آئل میں کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3.25 سالوں میں عمران خان کی حکومت، جو کہ بالکل نالائق تھا، اس کے پاس نالائق ٹیم تھی، وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اور اس کو کام کرنا ہی نہیں آتا تھا، اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کا وزیر خزانہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کا وزیر داخلہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اس کا کوئی بھی وزیر ٹھیک نہیں تھا، اس کا کوئی مشیر ٹھیک نہیں تھا۔ ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی، اور اس کے 3.25 سالوں میں کتنا اضافہ ہوا تھا پیٹرول اور ڈیزل میں؟ 3.25 سالوں میں صرف 58 روپیہ فی لیٹر 3.25 سالوں میں اضافہ ہوا، اور ان کے صرف اور صرف 2 مہینوں میں اضافہ ہو چکا ہے 120 روپے فی لیٹر، 120 روپے فی لیٹر اور 140 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے ماہرین معیشت جو لے کے آئے تھے، اور جن کے بارے میں ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا پہلے دن ہی کہ یہ آ گئے ہیں، اور ابھی صرف اوتھ ہوا ہے، اور اوتھ ہونے کے آپ دیکھیں ثمرات کتنے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ گر گیا ہے، اور سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، اور مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جناب مہنگائی ختم ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب جن کے خلاف چارج شیٹ بلا کے بتایا جاتا تھا کہ اس کو کوئی کام نہیں آتا، بلا کے دن رات ایک ہی کام تھا کہ عمران خان کو کوئی کام نہیں آتا، اس کے پاس ٹیم بیکار ہے۔ اس بندے نے 3 مہینے پہلے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں فکس کر دی، 30 جون تک فکس کر دی تھی کہ 30 جون تک نہ پیٹرول بڑھے گا، نہ ڈیزل بڑھے گا، نہ بجلی بڑھے گی، وہ فکس کر گئے۔ اور اس نے اپنی سیٹنگ اس کی شوکت ترین صاحب، حماد اظہر صاحب، اسد عمر صاحب، ان کی جو ٹیم تھی، انہوں نے ہر چیز، رضا باقر صاحب، انہوں نے ہر چیز کو سیٹ کیا تھا۔ 200 ارب روپے سائڈ پہ کر دیا تھا، جو سبسڈی دینی تھی، 3 مہینے کے لیے ریٹ فکس کر دیا تھا، لیکن 3 ساڑھے 3 مہینے کے لیے ابھی تک 30 جون ختم نہیں ہوا،
اور 30 جون ختم ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں۔ ماہرین معیشت آ چکے ہیں، مساک معیشت کے جو بڑے بڑے علمبردار تھے ان کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے، وزیر اعظم صاحب انڈر ٹرائل ہیں، وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا انڈر ٹرائل ہے، ضمانتوں پر رہا ہیں، آدھی سے زیادہ کابینہ اس وقت ضمانتوں پہ ہے، آدھی سے زیادہ کابینہ کے نام ECL میں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ہونہار کمپنی کے بارے میں 100 موٹو نوٹس لے چکی ہے، اور جو اہم مقدمات چل رہے تھے ان کے گواہان، ان کے کو ایکیوزڈ، ان کے انویسٹیگیشن آفیسر ایک ایک کر کے مر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب موجوں میں مزے کر رہے ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کا اور اس پاکستان کی مادر وطن کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور ابھی بھی IMF خوش نہیں ہے۔ وہی IMF تھا، اسی نالائق حکومت نے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی، اسی نالائق حکومت نے ان کے ساتھ سارے پروگرام سیٹ کر لیے تھے، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اس کا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، معیشت نہیں۔ معیشت کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ اب تکلیف کیا تھی؟ ذاتی لڑائی تھی، ذاتی لڑائی، ذاتی اناد، ذاتی مفاد، اور کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک ہنستا بستا ملک جو ہے اس کو بربادی کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ ہنستا بستا ملک کی معیشت ٹیک آف کر رہی تھی، تمام عالمی مالیاتی ادارے اس کو تسلیم کر رہے تھے کہ اکانومی صحیح جا رہی ہے، شرح نمو 6% تک جا چکی تھی۔ تو یہ اعداد و شمار تھے۔ بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ چکی ہیں؟ بجلی کی قیمتوں میں بھی 24 روپے یونٹ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 3 روپے یونٹ، پھر 3 روپے یونٹ، پھر 6 روپے یونٹ، اب پھر 4 روپے یونٹ، اور بجلی کی قیمت بھی 25-30 روپے فی یونٹ۔ 25 روپے تو اس وقت ہے اور یہ 30-35 روپے فی یونٹ تک چلی جائے گی۔ IMF اس کے باوجود آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست ملک آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین جواب دے چکا ہے، سعودی عرب جواب دے چکا ہے، قطر جواب دے چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے IMF کے پاس جائیں، IMF کے ساتھ معاملات سیٹ کریں، پھر ہمارے پاس آئیں، پھر ہمارے ساتھ کوئی بات کریں۔ آپ کے دوست ملک آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور یہ تماشا پوری دنیا میں پاکستان کا بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں وہ ضرور آئیں گے، اس میں 100% مجھے یقین ہے۔ وہ کدھر گئے سارے ماہرین معیشت، وہ سارے ایکسپرٹس کدھر گئے جو مساک معیشت کرنا چاہتے تھے؟ اب تو وہ ایک آدمی باہر ہے، باقی سب موجود ہیں، اور اعلیٰ دماغ MQM بھی اس میں موجود ہے، آدھی کاف لیگ موجود ہے، BAP موجود، BAP موجود ہے، اور باقی پیپلز پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نواز ہے، JUI ہے، ANP ہے، اچک زئی صاحب ہیں، BNP مینگل ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، سب کے سب شامل ہیں۔ وہ ہے جی PDM ہے، علی وزیر ہیں، داوڑ ہیں، آپ کے آگے بلوچستان میں چلے جائیں، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایکسپرٹس موجود ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور 2000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ شریف آدمی جس نے اربوں روپیہ کرونا کی زمانے میں دیے، اس نے کبھی وہ آسانیاں اشتراتی ہوتی ہیں، انتہائی پولائٹ، اور یہ 2000 روپے دے رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں۔ تو جناب پریورٹیز نہیں تھی، ہماری پریورٹی یہ نہیں تھی۔ اس حکومت کو تبدیل کرنے کا وجہ معیشت نہیں تھی، مہنگائی نہیں تھی، بلکہ اس حکومت کو تبدیل کرنے کی وجہ ذات تھی، ذات، طاقت، گھمنڈ، تکبر، بس یہ تھا۔ میں کی لڑائی ہو رہی تھی، اور اس کی میں کی لڑائی نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اور IMF کہہ رہا ہے ابھی مزید ایک اور بجٹ لے کے آؤ، یہ بجٹ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ تو حالت ہو گئی ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہے، وہ کہتا ہے ایک نیا بجٹ لے کے آؤ، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ تو پاکستان کو ایک نئی مصیبت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی نے اس جو اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے، اگر کسی نے اس کو چنگاری دے دی، تو یقین جانیں کہ یہ سری لنکا سے بھی برا حال کر دیں گے۔ جتنے بھی اس وقت ہمارے اشرافیہ ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل اشرافیہ، غیر نان پولیٹیکل اشرافیہ، جتنی بھی ہے، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، جتنی بھی ہے نوکر شاہی، وہ سب کے سب کا بھوکس نکال دیں گے۔ تو خدا کا خوف کریں،
سوچیں کہ کیا تھا اور کیا کر دیا، اور بہت چھوٹے فائدے کے لیے کیا گیا سب کچھ، اور اپنے آپ کو کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے دیا گیا اور اس کو روکا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے رہے، شوکت ترین صاحب، عمران خان صاحب، سارے کہتے رہے کہ ابھی ایسا مت کریں، ابھی ٹیک آف کر رہی ہے، معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، سکور برابر مت کریں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ تو ہم کیا، ہماری پریورٹی کیا ہے اس وقت؟ ہم تو پچھلے 36 گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں۔ سازش نہیں تھی، مداخلت تھی، مداخلت نہیں تھی، سازش تھی، وہ رائے نہیں تھی، وہ رپورٹ تھی، وہ رپورٹ نہیں تھی، وہ رائے تھی۔ تو جناب یہ کام کس کے تھے؟ پولیٹیکل پلیئرز تھے، وہ لڑتے نہ لڑتے، کرتے نہ کرتے۔ اس وقت آپ جس طرف دیکھیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہو۔ قومی اسمبلی کو دیکھ لیں، سپریم کورٹ، اب تو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کہہ چکا ہے کہ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ باہر ہے، ایوان سے، اقتدار سے باہر ہے، اور مینارٹی کے پاس حکومت ہے، اور اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ راجہ ریاض صاحب۔ اور پریورٹی کیا ہے؟ ایف آئی اے کے مقدمات ختم کرنا، ضمانتیں کنفرم کروانا۔ پریورٹی کیا ہے؟ پروسیکیوشن کو خراب کرنا۔ پریورٹی کیا ہے؟ نیب آرڈیننس کو ختم کرنا۔ پریورٹی کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کے مقدمات کو ختم کروانا۔ یہ ہیں ترجیحات حکومت کی ترجیحات، اس کمپنی کی ترجیحات۔ پاکستان کی نہ معیشت ہے، نہ پاکستان کے عوام ہے، نہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال جناب۔ آپ خود سوچیں، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب کو جھانکنا چاہیے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے اور کہاں سے سدھار سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں ذاتی اناد اور انا اور تکبر کے خول سے باہر نکلنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے۔ اور 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جناب، اور 22 کروڑ عوام خدا نہ خواستہ جاگی تو ہوئی ہے، وہ ابھی بھی تھوڑا سا صبر کر رہی ہے، ان کو کسی نے چنگاری نہیں لگائی، اور اگر ان کو کچھ چنگاری لگا دے گا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ سری لنکا کا حال ہمارے سامنے ہے، انڈیا کا ہمارے سامنے ہے، یہ آخر ہم نے بیٹھے بیٹھے کر کیا دیا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اللہ حافظ۔